آج مسلم مود یاد آئے، اپنا ایمان کیوں نہ رنگ لائے، اپنا ایمان کیوں نہ رنگ لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالاماں کے MTA اسٹوڈیو سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، اس مذاکرے کا نام ہے آج مسلم مود یاد آئے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو موعود بیٹے کے متعلق بہت سی بشارات دیں۔ اس میں سے ایک بشارت یہ تھی، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کے مطابق ہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر ہوا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جماعت احمدیہ کے افراد کی تعلیم و تربیت اور دین اسلام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے صرف کی، اور آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ حقیقی اسلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس پروگرام کا پہلا سوال میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود نے صدر انجمن کو ایک مضبوط ادارہ بنایا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو رسالہ الوصیت دسمبر 1905 میں تصنیف فرمایا، اس میں اس سارے وصیت کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اور صحیح بنیادوں پر چلانے کے لیے ایک مجلس کا قیام فرمایا، مجلس کار پرداز مصالح قبرستان۔ اور اس مجلس کے جو صدر تھے وہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعد میں حضرت مسیح السلام کے ہی عہد مبارک میں 1906 میں وہاں پر کچھ 3 انجمنیں اور تھیں، انجمن تعلیم الاسلام اسکول، انجمن ریویو آف ریلیجن، اور تیسری یہ مصالح قبرستان، مجلس کار پرداز مصالح قبرستان یہ تھی۔ تو حضور کی خدمت یہ مشورہ پیش کیا گیا کہ حضور ان تینوں کو ملا کر ایک انجمن بنا کر اس کی باقاعدہ سرکار میں رجسٹریشن کروا لی جائے۔ حضور نے اس رائے کی منظوری مرحمت فرمائی اور ان سب کو مدغم کر کے اس کا نام رکھا گیا صدر انجمن احمدیہ، اور اس کو سرکاری طور پر رجسٹر کروایا گیا۔ اور جو مجلس کار پرداز مصالح قبرستان تھی وہ بھی اسی میں ہی شامل ہو گئی، اور اس طرح سے یہ انجمن چلنے لگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں یہ انجمن جو بھی فیصلے کرتی حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی، اور منظوری کے بعد اس کو نافذ کیا جاتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بھی ابتدائی طور پہ ایسا تھا۔ پھر کچھ جو جماعت کے اس انجمن کے ذمہ داران اور ممبران تھے، انہوں نے ایک دوسری نہج پہ سوچنا شروع کیا کہ بات یہ ہے کہ انجمن کا مقام تو ویسا ہونا چاہیے جیسے ایک پارلیمنٹ اور کابینہ کا ہوتا ہے، اور جیسے عام جمہوری ملکوں میں صدر جمہوریہ ایک طرف بیٹھا رہتا ہے چپ کر کے، خلیفہ کا وہ مقام ہونا چاہیے۔ اور یہ باتیں انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کے آخری ایام میں شروع کر دیں، جو انتہائی خطرناک تھیں اور جماعت میں انشقاق اور افتراق پیدا کرنے والی تھی۔ بہرحال اس اثناء میں حضور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے،
اور آپ نے صدر انجمن احمدیہ کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ فرمایا کہ یہ اس کی کارگزاری ویسی ہی ہوگی جیسے حضرت مسیح السلام کے زمانے میں تھی. جو بھی یہ انجمن کرے گی اس کو پیش کرے گی خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں، اس کی منظوری آنے کے بعد پھر اس کو نافذ کریں گی. صدر انجمن احمدیہ کے دو کام تھے. ایک تو قوانین بنانا، قواعد و ضوابط بنانا اور بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کر کے اس کی منظوری لینا، پھر اس کے بعد ہر صیغہ اس کو نافذ کرتا تھا. اور اس کے لیے اوائل 1919 میں یعنی خلافت کے 5 سال کے بعد حضور نے یہ محسوس کیا کہ اس کا ایک مستقل ہر ایک محکمہ ہونا چاہیے، ایک صیغہ ہونا چاہیے. چنانچہ آپ نے سب سے پہلے ناظر اعلیٰ کا تقرر فرمایا کہ نظارت علیہ وہ ان ساری نظارتوں کی نگران ہوگی، اور حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظر اعلیٰ مقرر کیا. دوسرا یہ تھا کہ ناظر تعلیم و تربیت، یعنی تعلیم اور افراد جماعت کی تربیت کا خیال رکھنا، اور اس کے لیے حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب کو حضور نے ناظر تعلیم و تربیت مقرر کیا. ایک آپ نے نظارت امورامہ کا قیام فرمایا، اور اس کا ناظر آپ نے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. چوتھی نظارت جو آپ نے قائم فرمائی وہ نظارت بیت المال تھی، اور ماسٹر عبد المغنی صاحب کو اس کا ناظر آپ نے مقرر فرمایا. ابتدائی طور پہ یہ 4 نظارتیں تھیں، اور ان کا کام یہ تھا کہ اپنا جو ان کی نظارتیں تھیں اور جو ان کی قواعد کے مطابق ذمہ داریاں تھیں ان کو صحیح طور پہ ادا کرنا ان کا کام تھا. لیکن یہ ساری کی ساری نظارتیں جو کام کرتی رہنمائی حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز سے لیتی تھی. بعد میں ان میں اور اصلاحات ہوتی چلی گئیں، اضافے ہوتے چلے گئے، جیسے جیسے جماعت کی ضرورتوں اور تقاضوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ویسے ویسے ان میں وسعتیں ہوتی چلی گئیں. تالیف کا شعبہ الگ ہو گیا، تبلیغ کا شعبہ الگ ہو گیا، پھر ان کے مختلف حصے ہو گئے. بہرحال ایک بہت بڑا پھر نظام صدر انجمن احمدیہ کا تقسیم ملک تک یہاں رہا. اور اس کے بعد پھر دوسری صدر احمدیہ جو اس کے ذیل کے طور پر تھی وہ پھر پاکستان میں گئی، اور وہاں پر اس کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست نگرانی اور آپ کے سربراہی حاصل رہی، اور وہی کام وہ اس نے کرنا شروع کیا جو کہ حضرت مسیح السلام کے زمانے یا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا. تو یہ ایک منظم، صاف ستھرا، پاکیزہ ادارہ ہے صدر انجمن احمدیہ، جو اپنی نظارتوں کے تحت حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے. اور بنیادی طور پر ان کا کام یہی ہے کہ اشاعت اسلام، اشاعت قرآن، تبلیغ اسلام، مخالفین احمدیت کے اعتراضات کے جوابات، اور جماعت کے افراد کی تعلیم و تربیت، ان کی صحت، اور اس کے علاوہ ان کی خاص طور پہ جو اگلی نسل ہے اس کی تعلیم کا انتظام کرنا. ہر ایک شعبے کا اپنا کام ہے جو الحمدللہ بڑی صحت مندی کے ساتھ وہ ادا کرتا چلا جا رہا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. میں تنویر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دینی جماعت میں مال کی اور چندے کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تو احمدیہ مسلم جماعت میں حضرت المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مالی نظام کو مضبوط کیا؟ جی، قرآن مجید میں مالی عبادات کا 2 طرح سے ذکر ملتا ہے، ایک فرض اور لازمی چندہ جات اور دوسرے توئی چندہ جات. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو لازمی چندہ قرار دیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت میں زکوٰۃ کی وصولی کا بڑا کافی و شافی انتظام فرمایا اور اس کی بڑی اہمیت جماعت کے سامنے بیان فرمائی. اسی طرح جو خلفاء کے ذریعے سے تحریک اٹھتی ہیں
اور ان کے ذریعے سے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ توئی چندہ جات کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ذیلی تنظیمات ہیں وہ اپنے افراد سے جو چندہ وصول کرتی ہیں وہ بھی ان تنظیموں کے لازمی چندہ جات کہلاتے ہیں۔ غرض ہے کہ کسی بھی تنظیم میں شامل مرد یا عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ کوئی نہ کوئی آمد رکھتا ہے تو وہ جماعت کے لازمی چندوں میں ضرور شامل ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی جماعت میں بیت المال کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور تمام چندہ جات جو بھیجنے والے ہوتے تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی اپنے تمام چندہ جات کو بھیجتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان چندہ جات اور ان تحریکات میں بڑا گراں قدر اضافہ ہوا، جو اس زمانے سے آج تک جو تمام جماعت کے اندر جو چندہ جات رائج ہیں، خاکسار ان کا مختصر الفاظ میں تعارف کروا دے گا۔ جماعت میں ایک چندہ لیا جاتا ہے صدقۃ الفطر کے طور پر اور عید فنڈ کے نام سے۔ یہ چندہ جو ہے اس میں غرباء اور جو یتیم بچے ہیں ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے یہ چندہ جماعت لیتی ہے۔ اسی طرح پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی ایک تحریک مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمائی تھی وصیت کی، تو اس کے ذریعے بھی ایک چندے کا نظام جماعت میں جاری ہے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ وصیت کرنے والا اپنے 1/10 کم سے کم 1/10 یا زیادہ سے زیادہ 1/3 حصہ کی وصیت کرے، اور اس کے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض شرائط بھی بیان فرمائی ہیں، اور پھر اس کے لیے یہ ایک خاص مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اعزاز بخشا کہ آپ کے قائم فرمودہ بہشتی مقبرے میں اس کی وفات کے بعد تدفین ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام وصیت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ایک بہت مارکہ آرا خطاب فرمایا تھا جس کا نام نظام نو تھا۔ اس میں آپ نے نظام وصیت کی بڑی زبردست آپ نے توصیف اور وضاحتیں بیان فرمائیں، اور بتایا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو دنیا میں تمام نظاموں پر فوقیت لے جائے گا، اور یہی آخر ایک دنیا میں ایسا نظام ہوگا جو قبول کیا جائے گا۔ پھر چندہ آمد ہے جو موسی احباب کی آمدنیوں پر ان کے آمدنیوں کے حساب سے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح چندہ جائیداد ہے جو موسی حضرات کی جائیداد کی تشخیص کے بعد ان سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر ایک چندہ عام کہلاتا ہے جو ہر کمانے والا مرد یا عورت ہے اس پر وہ لازم ہے کہ وہ اپنی آمد میں سے 1/16 حصہ، اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے، وصیت کرنے والا جو ہے وہ چندہ عام کی جگہ چندہ وصیت ادا کرتا ہے۔ اسی طرح چندہ جلسہ سالانہ ہے جو ایک شخص کی آمد کا 120واں حصہ ہے، جو چندہ جات جو جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد کے لیے اس چندے کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر چندہ تحریک جدید ہے جس کا آغاز حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بیرونی ممالک میں اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے یہ تحریک آپ نے فرمائی تھی، اور اس کے ذریعے جمع ہونے والا جو چندہ ہے وہ ان کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح وقف جدید ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1957 میں قائم فرمائی، اور اس کے ذریعے سے مبلغین اور معلمین کا ایک نظام جاری فرمایا، اور جو چندہ اس کے ذریعے سے جمع ہوتا ہے وہ جماعت کے دیہاتی علاقوں میں جو تعلیم و تربیت کے کام ہوتے ہیں اس میں وہ چندہ جات کی رقم اس میں خرچ ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمام ذیلی تنظیموں اور جماعت کے مالی نظام کو مستحکم کیا، یہ آپ کا ایک بہت بڑا اور زبردست کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رہتی دنیا تک اپنی رحمتیں اور اپنے فضل نازل فرماتا چلا جائے کہ آپ نے جماعت کے مالی نظام کو اور جماعت کے تمام نظاموں کو بڑے مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود کے کیا اقدامات تھے اس اسلام کو نشر کرنے کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے؟ سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبلیغ اسلام کا جوش اور جذبہ اور اس کی ابتدا 26 مئی 1908 سے ہوئی تھی، جس دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہو گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح السلام کی میت کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور یہ عہد کیا کہ اے خدا، میں تجھے حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں، اگر ساری دنیا بھی
حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کو چھوڑ کے الگ ہو جائے، میں اکیلا آپ کا پیغام اکناف عالم تک پہنچانے کے لیے سعی اور کوشش کروں گا۔ یہ وہ عہد تھا جو آپ نے اپنی روز وفات بلکہ اس کے بعد تک بھی اس کے ثمرات جاری رہے۔ بہرحال یہ تو ایک ابتدا تھی۔ حضرت مسیح موعود کے عہد مبارک میں آپ یہ کام کرتے رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ایک خواہش تھی کہ ہمارا ایک مضبوط مرکز لندن میں قائم ہو، بیرون ہند میں، کیونکہ اس زمانے میں یہ برٹش امپائر جتنی تھی، برطانوی حکومتیں جہاں تھیں، ان کا مرکز لندن تھا، اور تبلیغ کا ایک بہت بڑا مرکز وہ بن سکتا تھا، اور اللہ کے فضل سے بعد میں بنا بھی۔ اب وہاں مبلغ بنانے کا ایک حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن جو اس وقت کے انجمن کے اکابرین سیکٹری تھے محمد علی صاحب، انہوں نے کچھ ٹال مٹول کی یا کچھ کیا۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں خلیفۃ المسیح اول کی اجازت سے ایک مجلس قائم کی تھی جس کا نام تھا انصار اللہ۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے 2 نوجوانوں کو تیار کیا کہ وہ لندن جائیں اور جا کے وہاں مرکز کھولیں۔ اس میں ایک چودھری فتح محمد صاحب سیال تھے، اور دوسرے ایک اور تھے شیخ یہ ہمارے چودھری فتح محمد صاحب سیال، ان کو انگلستان بنوانے کے لیے آپ نے تیار کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ ان کے اخراجات سفر سارے کے سارے وہ ادا کریں گی مجلس انصار اللہ۔ اسی طرح 2 مبلغین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ان کو مصر بھجوایا۔ اس میں سے ایک شیخ عبد الرحمن صاحب نامسلم تھے، اور دوسرے سید زین العابدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو آپ نے بھجوایا کہ وہاں تعلیم حاصل کریں تاکہ عرب ممالک میں تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو، اور یورپ میں یہ خلافت سے پہلے آپ کی وہ سعی تھی، وہ مساعی تھی، وہ کوششیں تھیں جو آپ تبلیغ اسلام کے لیے کر رہے تھے۔ دوسری اہم بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کی بات تو ہر ایک کر لیتا ہے، تبلیغ ہوئی۔ ہندوستان میں ایک فتنہ 1920، 21، 22، 23، 24 میں شروع ہوا جس کو شدی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ہندوؤں کی ایک تنظیم تھی، اس کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ شدھ کر کے ان کو ہندو بنایا جائے۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ایک جہاد چھیڑ دیا، اور جا کے ان مسلمانوں کو سمجھایا تم اسلام سے کیوں الگ ہو رہے ہو، کیوں دور جا رہے ہو، کیا کمی ہے اسلام میں۔ اور سینکڑوں رضاکار اور مبلغ آپ نے ان علاقوں میں جو آج کل یو پی، راجستھان، یہ ہریانہ، مدھیہ پردیش وغیرہ کہلاتے ہیں، آپ نے بھجوایا اور وہاں تبلیغ کی، اور غیروں نے اعتراف کیا کہ مسلمانوں کو قائم رکھنے میں جو کردار مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ادا کیا وہ کوئی اور مسلم تنظیم ادا نہیں کر سکی۔ اندرون ملک تبلیغ کے لیے حضور نے ایک نظارت قائم کی ہوئی تھی، نظارت دعوت و تبلیغ، وہ اندرون ملک یہ فرائض ادا کر رہی تھی۔ اب رہا سوال کہ بیرون ملک کیا ہو، اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے موقع یہ مہیا فرمایا کہ 1934 میں احرار کی یہ تحریک چل گئی، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ قادیان سے اور ہندوستان سے جماعت احمدیہ کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کے جو مرکز ہے اس کے ختم کیا جائے، اس کے مرکز کو دریائے بیاس میں نعوذ باللہ پھینک دیا جائے، کیا کیا ارادے تھے جو اپنی تقاریر میں ہوگا۔ اس دور میں جب کہ جماعت کے ہونے یا نہ ہونے یہ دشمن سوچ رہا تھا، اس وقت حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے سامنے ایک مقصد دیا کہ دیکھو چندے تم پہلے بھی دے رہے ہو، میں تمہیں اب ایک مقصد دیتا ہوں، سادہ زندگی، کفایت شاری، زیادہ سے زیادہ چندہ تحریک جدید کے لیے، اور اس چندے کے ذریعہ بیرونی ممالک میں پھیل جانے کے لیے اور تبلیغ کے لیے۔ جماعت نے اس پہ لبیک کہا، چندہ بھی دیا، رضاکار بھی دیے، مبلغ بھی دیے، اور آپ کی یہ تبلیغ جس کو کہ یہاں ختم کرنے کے منصوبے ہو رہے تھے، اس کھاد کا کام دیا اس دشمنی نے احرار کی، اور یہ ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔
یہ مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آج جو 213 یا اس کے قریب ملکوں میں جماعت پھیل گئی، اس کی بنیاد اور اس درخت کی آبیاری اور اس کا بویا جانا وہ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے کہ بڑا عظیم منصوبہ تھا جو آپ نے جماعت کے سامنے دیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جو ایک اہم پیغام تھا، بلغ ما انزل الیک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھ پہ نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا۔ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں تراجم کا کام شروع کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام معروف زبانوں میں جماعت احمدیہ کے طرف سے قرآن مجید کے تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح اسلام اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی اعتراضات تھے، حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تحریک فرمائی کہ ان سب کے جوابات اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے دیے جائیں اور اس کی حقیقت ان کے اوپر نمایاں کیا جائے۔ تو یہ مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک تھی، اور آپ کے جماعتی منصوبے تھے تبلیغ اسلام کے لیے۔ ابتدا میں وہی بات بلغ ما انزل الیک، وہی کوشش تھی جو قرون اولیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، اور اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اسی کو حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شعر میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں: محمود کر کے چھوڑیں گے حق ہم حق کو آشکار، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار، خواہ روئے زمین کو ہلانا پڑے ہمیں، خواہ روئے زمین کو ہلانا پڑے ہمیں۔ یہ ہے پوری بات۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اب میں اس پروگرام کا آخری سوال محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احمدی افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ سیدنا حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیش گوئی مسلم ماؤد میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور اسی طرح یہ بھی ملتا ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ تو اپنے اسی علمی ذوق اور شوق اور علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کی وجہ سے سیدنا حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افراد جماعت کی تعلیم و تربیت اور ان میں فروغ علم کا بہت زیادہ شوق تھا، اور آپ اس کے لیے ساری زندگی کوشاں رہے، اور آپ نے بہت اس کے لیے گراں قدر مساعی سر انجام دی ہیں، اور آپ افراد جماعت کو ہمیشہ اپنے علم اور اس کو بڑھانے کے لیے افراد جماعت کو ہمیشہ توجہ دلاتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے علم کو بڑھائیں۔ آپ نے جو اصول و ضوابط پیش کیے اس کے مطابق حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ جب تک فرداً ہر شخص علم کے فروغ کے لیے کوشش نہیں کرے گا تب تک یہ حاصل نہیں ہو سکتا یہ ہمیں، کیونکہ جب یہ ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر نہیں ہوگا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو علم پہنچانا ہے، دینا ہے، تب تک ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بڑے بڑے ادارے اور انسٹیٹیوٹس وغیرہ نہیں تھے، لیکن صحابہ نے بڑا علم حاصل کیا اور وہ علم آگے بھی لوگوں کو پہنچایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے اور وہ بیدار تھے، اور آپ نے بارہا اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو ہماری مساجد ہیں وہ ہمارے تعلیمی مراکز ہوں، تاکہ ان میں ہر چھوٹا بڑا آ کر اپنے علم کو بڑھا سکے۔ آپ نے ایک مثال دی کہ اگر ٹیگور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دنیا کو علم دے سکتا ہے تو ہمارے مبلغین اور معلمین ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اگرچہ کہ آپ نے ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جماعت میں تعلیم کے فروغ کے لیے ادارے بھی قائم فرمائے۔ آپ نے جماعت کے ہر فرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری قرار دیا، اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خدام الاحمدیہ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ وہ ایسی اسکیم پر عمل کریں جس کے نتیجے میں 3 مہینے کے اندر جماعت کے تمام جو نوجوان ہیں وہ علم حاصل کر لیں اور پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں۔ اور حضور نے اس کی نگرانی جو تھی وہ اپنے ذمہ رکھی اور فرمایا کہ میں اس کا امتحان بھی لوں گا۔ پھر آپ نے کم از کم جو معیار تعلیم ہے اس کے متعلق فرمایا
کہ ہر احمدی جو 10 سال سے اوپر ہے جس کی عمر، اسے یا ایک تو قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، اور دوسرے وہ نماز با ترجمہ جانتا ہو، تیسرے یہ کہ وہ اردو لکھ پڑھ سکتا ہو، اور چوتھے یہ کہ اس کو کم سے کم 100 تک گنتی آتی ہو۔ تو یہ کم سے کم معیار تعلیم آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جماعت کے جو نوجوان لڑکے تھے ان کو لازمی جو رائج تعلیم ہے اس کے حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ آپ عورتوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے بہت زور دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے جماعت کا انتظام میرے ہاتھ میں آیا ہے، اس وقت قادیان میں صرف ایک عورتوں کا پرائمری اسکول تھا، لیکن میں نے اپنی بیویوں کو اس رنگ میں تربیت دی کہ وہ آگے بڑھ کر جماعت کی خواتین کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں۔ آپ نے لڑکیوں کی دینی تعلیم کے علاوہ ان میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ایک ہائی اسکول کا اجرا فرمایا، اور اس میں پہلے سال 7 لڑکیاں وہ امتحان میں کامیاب ہوئیں۔ اور آپ کے اسی علمی شغف اور علمی ذوق و شوق کی وجہ سے جماعت میں بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے۔ آپ نے جماعت کے نوجوانوں اور لڑکوں کی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ احمدیہ کو جامع احمدیہ میں تبدیل کیا، اور اس کے ذریعے سے آج اکناف عالم میں اسلام اور احمدیت کا پیغام پھیل رہا ہے۔ پھر تعلیم الاسلام کالج کی بنیاد آپ نے 1944 میں رکھی، اور یہ ایک ایسا کالج تھا جو اپنے دور میں اس زمانے میں ایک ٹاپ کا کالج تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر جب جماعت میں اس کالج کو ڈگری کالج کے لیے بنانے کی منصوبے پہ غور کیا جا رہا تھا، اور پنجاب گورنمنٹ کو اس کی درخواست کی گئی، تو اس کالج کے معائنے کے لیے وہاں سے لوگ آئے، اور جب انہوں نے کالج کا معائنہ کیا اور تمام سامان کا اور جماعت کی گراؤنڈ کا اور جو فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا اس کا جائزہ لیا، تو انہوں نے اپنے یہ ریمارکس دیے کہ یہ ایک ڈگری کالج نہیں بلکہ یہ تو ایک انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی کے قیام کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے فروغ کے لیے گراں قدر مساعی تھیں۔ آپ نے جماعت میں ہائی اسکول قائم کیے، لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے، اور اس طرح آپ نے دنیا کے سامنے ایک بڑا زبردست نظام جاری قائم کر کے دکھایا، اور اس کے نتیجے میں آج جماعت کے نوجوانوں کی شرح خواندگی تقریباً 100% ہے۔ ایسا نظام آپ نے جاری فرما دیا، ذیلی تنظیموں کا نظام ہے جن کے نتیجے میں ہر لمحہ یہ نگرانی کی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان کہیں تعلیم سے بے بہرہ نہ رہ جائیں۔ تو یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گراں قدر مساعی جلیلہ کے نتیجہ میں ہوا۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے صدہا درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے۔ اس جگہ بفضل ہی تعالی و احسان ہی و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔